السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس چیک کے ساتھ میں ہوں وجیہہ عبد القادر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک خاص بات بتانا جا رہے ہیں۔ جیسے پچھلے پروگرام میں نے بات کہی تھی کہ ابھی تک ایم کیو ایم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے یا پھر حکومت کے ساتھ ہے، لیکن اب اپوزیشن نے ایک ایسا گیم کھیلا جس کی وجہ سے ایم کیو ایم بھی اب ان کی طرف ہو گئی ہے، جبکہ ایم کیو ایم نے جب سے جو ہے وہ اپوزیشن میں شمولیت اختیار کی ہے تب سے جو ہے وزیر اعظم کی قومی اسمبلی جو ہے وہ اکثریت ان میں وہاں ختم ہو گئی اور 142 جو ہے وہ ان کے ارکان باقی رہ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت آخر کس کروڑ بیٹھے گی، یہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کمپلیٹ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ بڑے اچھے ہمارے ساتھ کہہ سکتے ہیں انہیں بڑے اچھے تجزیہ کار موجود ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہیں اور وہ باتیں بتاتے ہیں جو کہ شاید آپ کو آج تک کسی نے بھی نہیں بتائی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری تنظیم کے چیئرمین رضوان شمس صاحب، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے رضوان صاحب؟ رضوان صاحب، میں نے آپ کے بارے میں بولا کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے ہمیشہ پروگرام میں وہ باتیں کی ہیں جو کہ ہر کوئی آ کے نہیں بتا کے جاتا۔ آج آپ نے سنیے کہ ایم کیو ایم کی بات میں نے کی ہے کہ ایم کیو ایم نے کس طریقے سے جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ تھالی کے بینگن والا کام کیا ہے۔ اگر حکومت نے بھی بہت ساری آفرز انہیں دی کہ ہم آپ کو وزارت دیں گے، ہم آپ کے دفاتر کھلوا دیں گے، جب اپوزیشن میں چلی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ اب عدم اعتماد کی جو تحریک، جو ایک فیصلہ آنے والا ہے جو کہ آیا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب بالکل ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، حکومت تو ختم نہیں ہوگی، حکومت تو چلتی رہے گی۔ عمران خان کی، ہاں، اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ابھی ان پہ اثر پڑے گا، یہ چلے جائیں گے، دوسرے آ جائیں گے، یہ ایسا سوچا جا سکتا ہے، لیکن ابھی اس کو حتمی شکل ہم نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ اس ٹائم عمل ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا۔ ماضی میں جس طرح جہانگیر ترین ان کے لیے جہاز بھر بھر کے لائے، آج اسی طرح کچھ لوگ ان کے لیے گاڑیاں بھر بھر کے روانہ کر رہے ہوں، تو کچھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل جو فرق پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ عمران خان نے 3 سال گزارنے کے بعد بھی اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، ان کی مضبوطی نہیں نظر آتی۔ کیا آج بھی وہ ایک ایم کیو ایم کے محتاج ہیں؟ آج بھی وہ ایک کاف لیگ کے محتاج ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ عمران خان ایک ڈمی کریکٹر ہیں اور باقاعدہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ اب جا کے ثابت ہو گیا کہ اگر وہ واقعی میں اپنا ایک سسٹم بنا چکے ہوتے، 3 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کو پذیرائی حاصل ہو، بلکہ قوم تو آپ کو برائی کہتی ہے مہنگائی کی وجہ سے، لیکن آپ اپنے آپ کو تو مضبوط کر دیں۔ آپ کی مضبوطی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ رہ گئی بات ایم کیو ایم کی کہ ایم کیو ایم، جیسے آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا تھالی کے بیگن، بیسیکلی اگر آپ ایم کیو ایم کی ہسٹری اٹھائیں تو ایم کیو ایم کی ہسٹری میں آپ کو یہی ملے گا، انہوں نے یہی کیا کہ ایم کیو ایم ہمیشہ اس طرف جھکتی ہے جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا مفاد ہے، جہاں ان کا مفاد ہے۔ اچھا، وہ صرف اپنا پارٹی کا مفاد دیکھتے ہیں، وہ قوم کا مفاد نہیں دیکھتے، مطلب کراچی والوں کا مفاد نہیں دیکھتے۔ ووٹ وہ کراچی والوں کا لیتے ہیں، نمائندگی کراچی والوں کی کرتے ہیں، اور کراچی والوں کے لیے بڑھ چڑھ کے اپنا درد بھی دکھاتے ہیں، لیکن کرتے وہ وہی ہیں جس میں ان کا اپنا ذاتی پارٹی مفاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ ابھی بھی اگر انہوں نے معاہدہ اس سے کر بھی لیا تو وزارتیں مانگی ہیں، گورنرشپ مانگی ہے، میئر مانگا ہے، چلیں جی میئر آپ کو مل بھی جائے گا۔ پھر آپ میئر، ماضی میں بھی آپ کا میئر تھا، آپ کہتے تھے اختیارات نہیں ہیں، ابھی بھی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی ان کو آگے چل کے میئر دے دے یا بھی ایڈمنسٹریٹر بنا دے، اور اختیار نہ ہو پھر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایم کیو ایم کے پاس اگر اختیار آتا ہے پورے کراچی کا تو کیا وہ اس طریقے سے چلا پائیں گے جس طریقے سے کراچی کا حق ہے؟ دیکھیں، ماضی کی غلطیوں سے ویسے آدمی سبق سیکھتا ہے، اور ابھی موجودہ جو ایم کیو ایم ہے اس میں میرے خیال میں اب ان میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ کچھ کر دینا چاہیے کراچی کے لیے بالخصوص۔ اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں تو اپنی پرانی ساکھ بھی بحال کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بحال کر جاتے ہیں، اور عوام کو بھی ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے۔ لیکن یہ دیکھنا پڑے گا آنے والے وقتوں میں کہ ہوتا کیا ہے، لگتا کہیں سے نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں ایم کیو ایم نے مانگ کے اپوزیشن میں شامل ہوئی ہے وہ چیزیں پیپلز پارٹی سے مانگ رہی ہے وہ، جبکہ پیپلز پارٹی، عمران خان تو یوڈن میں مشہور ہیں، پیپلز پارٹی تو نہ کرنے میں مشہور ہے۔ پیپلز پارٹی تو بس آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے، کسی بھی وقت وہ نہ کر دیتی ہے۔ مطلب پیپلز پارٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ بٹھاتے بھی ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، اور کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا، یہ ان کا پرانا فلسفہ ہے۔
تو اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں اگر ان کو وہ ایڈمنسٹریٹر دے بھی دیتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹر ان کے بعد آ بھی جاتا ہے ابھی ہفتہ 10 دن کے اندر, اس کے بعد ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایڈمنسٹریٹر کے پاس اختیار ہے یا وہ بھی وسیم اختر کی طرح روئے گا کہ میرے پاس تو کچرا تک اٹھانے کا فنڈز نہیں ملے, اختیارات نہیں ہے میرے پاس, تو پھر ایسا ایڈمنسٹریٹر بیکار, کوئی فائدہ نہیں ہے نا, فائدہ نہیں ہے. تو دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ اتنی بڑی ڈیل چل رہی ہے, اتنا بڑا معاملہ چل رہا ہے, آپ وزیر اعظم کو ہٹا رہے ہیں, آپ مین کردار ادا کر رہے ہیں. اگر آپ کے وجہ سے سارے کام ہو رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے شہریوں کو کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو دن رات آپ کے لیے مرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں نا کہ جتنے وزیر اعظم پہ کوئی کرپشن کا کیس وغیرہ کچھ نہیں ہے, جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں وہ وزیر اعظم کے خلاف ایک ساتھ اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو پہلے تنقید کا نشانہ بناتے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے لوگ ہیں جن کو ساری عوام جانتی ہے کہ انہوں نے جب ان کے پاس اختیار تھا انہوں نے اپنے دور میں کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے, کسی کو کچھ نہیں دیا, صرف اپنے پیسے بنائے, کرپشن کے الزامات ان کے اوپر, پیپلز پارٹی لے لیں, نون لیگ لے لیں, آپ کوئی بھی حکومت دیکھ لیں. عمران خان کو سارے کیوں, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے, ایسی کون سی خاص وجہ ہے جو چاہتے ہیں کہ اس کی حکومت جو ہے وہ گر جائے؟ دیکھیں سیاست میں یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے, جہاں 2-3 پارٹیاں مد مقابل ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں اور ہم اپنے طریقے سے ملک چلائیں. سب کو تو اقتدار ایک ساتھ نہیں مل سکتا نا. نہیں, سب کو نہیں مل سکتا, لیکن کسی ایک کو ملتا ہے. اب عمران خان جس طرح سے اقتدار میں آئے ان کا آنا ہی سوالیہ نشان تھا. ایک آدمی اقتدار میں آیا بیٹھا, اس کا آنا ہی سوالیہ نشان تھا. پھر انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا وہ ایسا لگا ہی نہیں کہیں سے کہ مطلب بہت ساری ان کی غلطیاں ہیں. وہ حلف اٹھاتے ہوئے کلمہ صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کو وہ صحیح کرتے. نہیں, آپ 40 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں وہ 2 سال میں مانگ رہے ہیں کہ آپ تبدیلی لا کے دے دیں ہمیں. نہیں دیکھیں 2 سال میں تبدیلی نہیں ہوتی, نہ 40 سال. اتنا بگاڑ آپ لوگوں نے پیدا کیا تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ فوراً سے تبدیلی آ جائے. 40 سال میں پاکستان میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا, یہ میں اکثر سنتا ہوں لوگ اکثر. نہیں تو پھر کیوں صحیح کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جی تبدیلی لے آئیں گے, جب بگاڑ ہے تبھی تو ہم اس حکمران کو نکال رہے ہیں. فیس بک پہ آپ دیکھ لیں یا سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیں, ہر وقت سنتا ہوں 70 سال سے بگڑا ہوا پاکستان. کیا قائد اعظم نے بگڑا ہوا پاکستان بنایا تھا؟ نہیں, آپ مجھے یہ بات بتائیں تو پھر ہم کیوں ہٹا رہے ہیں اپنا وزیر اعظم؟ پہلے آپ جب بگاڑ موجود ہے. میرے سوال کا جواب دیں, قائد اعظم نے بگڑا ہوا پاکستان بنایا؟ قائد اعظم نے بگڑا ہوا پاکستان نہیں کیا, یہ حال برا ہم نے کیا ہے, ان کے حکمرانوں نے کیا ہے. قائد اعظم نے بہت اچھا پاکستان بنا کے دیا اور اس کو چلانے والے اس کو بہت اچھا چلا رہے تھے. بگاڑ آپ کے یہاں پیدا ہوا ہے زیادہ آبادی ہونے سے, زیادہ بالکل اس وجہ سے ہوا ہے اور اس کو آپ مینیج نہیں کر سکتے. میں صرف پورے ملک کی بات نہیں کرتا ہوں, میں کراچی کی بات کرتا ہوں. کراچی میں جو بگاڑ ہے آبادی کی وجہ سے. آپ آبادی کنٹرول کر دیں, آپ تمام چیزیں آپ آبادی بھی تو چھوڑیں, آبادی تو چھوڑیں, باقی چیزیں باقی لوگ بھی تو ہوتے ہیں, وہ دوسرے شہروں سے آتے ہیں کراچی میں کمانے کے لیے. کراچی کو پیرس سمجھتے ہیں, اون کوئی بھی نہیں کرتا. پچھلے پروگرام میں نے آپ سے ہی بات کی تھی اس بارے میں. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ اوور پاپولیشن کی بات کریں, دوسرے لوگ جو آ کے کراچی میں بیٹھ جاتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنے سارے لوگ جب یہاں آ جاتے ہیں تو ہم تو نہیں روک سکتے نا کہ بھائی آپ کیسے روک سکتے ہیں. دیکھیں آپ گورنمنٹ کا کام کیا ہے, گورنمنٹ کا یہی تو کام ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے, جو نہیں کرتی ہے, جو نہیں کرتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ ایک علاقے میں مجھے اتنا پانی دینا ہے, وہ وہاں نہیں دیتی, اور اس علاقے میں اس پانی کی مقدار جو چاہیے وہاں دستیاب, اس سے 3 گنا لوگ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو جب یہ چیک بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کے ساتھ یہ پرابلم آئے گی. اسی طرح پورے ملک کا حال ہے. اب عمران خان اگر پورے ملک کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ 3 سال میں کہہ رہی ہیں, 2 سال میں کہہ رہی ہیں کہ جی تبدیلی نہیں آ سکتی. 40 سال کا جو بگاڑ ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. پہلے تو عمران خان یہ باقاعدہ پیپر پہ ثابت کریں کہ 40 سال میں یہ چیزیں بگڑی. ٹھیک ہے, دیکھیں نا پوائنٹس ہونے چاہیے. ہم صرف ایک ہی بات سنتے ہیں, پاکستان برباد ہو گیا. اور میں ہمیشہ سے سنتا آ رہا ہوں, یہ آپ ہمیشہ سے جملہ یاد رکھیے گا, یہ ابھی پھر آپ کو سننے کو ملے گا. جب جو حکومت جانے والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. اب یہ جملہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا ہے. اب فواد چودھری بھی بول رہے ہیں, اب وہ اسد عمر بھی بول رہے ہیں کہ پاکستان نازک ترین, مطلب جس کا اقتدار جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے نازک موڑ آ جاتا ہے. فواد چودھری کی بات کری, فواد چودھری نے کہا ہے نہ عمران خان سے کسی نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور نہ ہی وہ استعفیٰ دیں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں عمران خان استعفیٰ کیوں دیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استعفیٰ کیوں دیں, اور کوئی ان سے استعفیٰ مانگ بھی نہیں رہا. اپوزیشن ان سے استعفیٰ نہیں مانگ رہی, اپوزیشن تو کہہ رہی ہے تحریک عدم اعتماد لائیں گے ہم, تو وہ اپنے طور پہ پورا کر چکے کام. تو استعفیٰ تو جب مانگا جاتا ہے, جیسے پچھلے دور میں عمران خان نواز شریف سے مانگ رہے تھے, استعفیٰ ہی مانگ رہے تھے نا کہ آپ استعفیٰ دے کے ہٹ جائیں, لیکن ان سے تو اس ٹائم کوئی بھی استعفیٰ نہیں مانگ رہا ہو. بلکہ عمران خان استعفیٰ دینے کے لیے از خود تیار ہو رہے ہیں.
آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ خود تیار ہو رہے ہیں؟ مطلب ابھی تک ایسی ہم نے کوئی نیوز نہیں سنی کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے ہیں. نہیں، وہ تقریباً خود سے تیار ہیں. کوئی ایسی بات ہے اندر کی جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسی ہی بات چل رہی ہے اس ٹائم. صورتحال کچھ اسی طرح چل رہی ہے کہ وہ از خود چاہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں، کیونکہ استعفیٰ دینے میں ان کی ساکھ بچ جاتی ہے. اچھا، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. ابھی وزیر اعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے کہا کہ یہ ایک عالمی سازش ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ جو عالمی سازش ہے، جو خط ان کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم عوام کے سامنے نہیں پڑھ کے سنا سکتے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ واقعی کوئی خط ایسا ہے یا پھر سب ان کی باتیں؟ دیکھیں، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک کے خلاف عالمی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. کوئی عمران خان کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے. اور اس عالمی سازش کو روکنے کے لیے ماشاءاللہ قوتیں موجود ہیں. اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ محب وطن لوگ موجود ہیں اور وہ اس کو روک بھی لیتے ہیں. وہ عمران خان، نواز شریف یا زرداری کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ کہ جو خط آتے ہیں، خط جاتے ہیں، کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، یہ بھی آپ بالکل ہٹا دیں. اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے، اگر میں ایک عام آدمی سے پوچھوں اور وہ کہے کہ عمران خان نہیں چاہیے، اس نے مہنگائی کر دی، تو آپ اس کو عالمی سازش کہیں گے؟ مہنگائی کی بات نہیں، ہم اسے عالمی سازش نہیں کہیں گے. پھر یہ تو ظاہر سی بات ہے حکمران نے کیا. عالمی سازش ہے؟ یہ اس خط کی بات ہو رہی ہے جو کہ ان کے پاس موجود ہے. میں آپ سے اس خط کی بات کر رہی ہوں کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسا خط موجود ہے جن میں انہیں دھمکیاں ملی ہیں، ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ عوام کے سامنے نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں، ایک بات بتاؤں، اگر عالمی سازش ہوتی ہے نا تو خط نہیں لکھا جاتا اور کسی ایسے آدمی کو نہیں دیا جاتا کہ یہ تمہیں دیا جا رہا ہے خط، یہ رکھ لو اپنے پاس سنبھال کے، ورنہ یہ ہو جائے گا. اور وہ شخص یہ نہیں بولتا بیٹھ کے کہ میں خط پڑھ نہیں سکتا. لیکن وہ نہیں پڑھ سکتے، ادارے تو پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ایسے نازیبا الفاظ اس میں ہے کہ میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا. وہ نہیں پڑھ سکتے، ادارے تو پڑھ سکتے ہیں، اپوزیشن تو پڑھ سکتی ہے اور ان کے لوگ تو پڑھ سکتے ہیں. صحیح، پبلک میں آپ نہیں لا رہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ میڈیا کو نہیں دے رہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ سب جگہ دے سکتے ہیں. اور اس خط کی روشنی میں اگر یہ عالمی مسئلہ ہے تو میرے خیال سے سب کو ایک ہو جانا چاہیے کہ ہمیں دوسرے کو اتنی ہمت دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. اور اس معاملے میں اگر ایسا واقعی میں عمران خان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، تو مجھ سمیت سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے. اگر ایسا ہے مسئلہ، ہمارے اندرونی مسائل کچھ بھی ہوں، لیکن اگر باہر سے کوئی آگے یہ بولتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو اس میں تو ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم یہ مدت پوری نہیں کرتا اور مدت بھی پوری نہیں کرتا اور اس کا موڈ بھی زیادہ دن نہیں چلتا ہے. عمران خان کے جو 3 سال میں نے دیکھے، جو میرے سامنے گزرے، تو میں نے کیا دیکھا ہے، جو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، عمران خان کے جوتے دیکھو، شہزادہ آ گیا، عمران خان کی چال دیکھو، عمران خان کے کپڑے دیکھو، انہوں نے سوٹ پہن لیا. یہ سب کام نہیں ہیں، یہ سب لوگوں کو بتانے کے نہیں کہ عمران خان نے کیا. عمران خان پہلے الیکشن سے پہلے جب ہم دیکھتے تھے عمران خان کنٹینر پہ سو رہے ہیں، عمران خان چرپائی پہ سو رہے ہیں، اس کے بعد ان کے کپڑے، جوتے، مطلب سب چیزیں اس طرح جیسے مطلب ان کی پرسنالٹی میں تبدیلی آ گئی، پاکستان میں تبدیلی آئی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے لوگوں نے پہلے ان کو یہ دکھایا، پھر یہ دکھایا، اور اب وہ اصل میں نظر آ رہے ہیں. اب اپوزیشن دکھا رہی ہے ان کو کہ آپ یہ ہیں. دیکھیں، اپوزیشن کے پاس رائٹ ہے، وہ کر سکتی ہے. عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا. اب عمران خان کیوں نہیں بول رہے کہ میں NRO نہیں دوں گا؟ اب تو نہیں کہیں گے، اب تو نہیں کہہ رہے. وہ اب تو خود ان کو شاید NRO کی ضرورت پڑ جائے کیونکہ معاملات سارے بدل رہے ہیں. اور رہ گئی بات جو آپ نے کہا کہ ان پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، تو دیکھیں ابھی منی لانڈرنگ کا کیس ان پہ ہے، ثابت نہیں ہوا ہے. ثابت ہو یا نہیں ہو، ثابت تو بہت جو دوسرے گئے جن پہ ثابت ہو چکا ہے، مطلب وہ تو بھاگے ہوئے ہیں یہاں سے، ان کا تو کوئی پرسانہ حال نہیں ہے نا. اب مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ ہو جائے گا، اگلی فلائٹ شاید وہ پاکستان کی ان کی ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی جلدی چلے جائیں گے. ابھی ان کو جانے نہیں دیا جائے گا. عمران خان صاحب کو؟ ہاں، عمران خان نہیں جائیں گے، ابھی ایسا ہوگا نہیں بھارت. اچھا، تحریک عدم اعتماد آپ کہہ رہے ہیں کامیاب نہیں ہوگی؟ دیکھیں، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اس وقت. بڑی ایک جو سیاست ہمارے یہاں ہے، جوڑ توڑ کی جو سیاست ہے ہمارے یہاں، وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. آپ آخری وقت تک نہیں پتہ ہوتا کہ کس کے بھاؤ بڑھ گئے، کس کے بھاؤ کم ہو گئے، ایسے ہی. اور آخری وقت تک کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا.
تو یہ کہنا قبل از وقت ہے. ٹھیک ہے. اپوزیشن نے صحیح اس دفعہ بہت مضبوط گراؤنڈ بنایا ہے, بہت مضبوط ان کا سب چیزیں, پلاننگ, ان کا ہوم ورک پورا کمپلیٹ تھا, تو بالکل انہوں نے ایسا کیا ہے. لیکن عمران خان کے ساتھ اس ٹائم پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کی ایک بری عادت آپ کو بتا دوں کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کو جلدی دور کر دیتے ہیں. اگر آج جہانگیر خان ترین ہوتے, انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا, نہیں آج اگر جہانگیر ترین ہوتے تو شاید عمران خان گھر میں آرام سے سوتے, ان کو بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہوتی, اور ان کو یہ آفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اپوزیشن کو کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہوئیں, تو اتنی جلدی جلدی لوگ دور نہیں کیے جاتے. ان کی ٹیم, آئی تھنک سو ٹیم ان کی اچھی نہیں تھی, اس طریقے سے کام نہیں کر سکی. ان کے پاس ٹیم ہی نہیں تھی, ان کے پاس ٹیم نہیں تھی. انہوں نے ٹیم جس طرح سے بنائی وہ T20 والی بنائی انہوں نے, کہ 2 ادھر سے پکڑے, 2 ادھر سے پکڑے, 2 ادھر سے پکڑے, جو IPL ہوتا ہے کیا اس طرح کا وہ کچھ ٹورنامنٹ, وہ ٹیم انہوں نے بنائی جو ٹیم نہیں چلنی تھی. چند لوگ ساتھ ہیں, ادروائز باقی سب لوگ جا چکے ہیں, منحرف ہو چکے ہیں, ان سے بس لیکن جو چند ساتھ ہیں نا وہ آپ یوں سمجھ لیں اس وقت تک ساتھ ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ابھی ساتھ رہنا ہے, ابھی سیٹ ملی ہوئی ہے, نہیں ہمیں ساتھ رہنا ہے, اور ہم جب چھوڑ دیں گے تو دوسری جگہ پہ بھی ہماری جگہ موجود ہے, ہو جائے گی کہیں نہ تو کہیں. اس لیے ان کو پرواہ نہیں ہے, وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھ کے وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کسی کو کہ سب یہ چل رہا ہے. عمران خان کے پاس دیکھیں جو سب سے بڑی, بہرحال وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے, میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن ان کے ساتھ سب سے بڑی اس ٹائم جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ وہی والے آ رہے ہیں کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا, میں اس طرح کھیلوں گا, میں اس طرح. دیکھیں یہ ملک چلانے کا ایک مسئلہ ہے, یہ کرکٹ نہیں ہے کہ آپ اس میں بالیں کھیلتے رہیں, چھکے لگاتے رہیں, یو ٹرن لیتے رہیں, یہ نہیں ہوگا کچھ بھی. اور اس طرح سے کبھی بھی ملک نہ چلتے نہ کامیابی ہوتی ہے. اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, دونوں کو مل کے ہی کام کرنا ہوتا ہے. اگر ایک کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا ہے, اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے ایک باقاعدہ رول اپنا ادا کر رہا ہے, تو دیکھا یہ نہیں جاتا کہ کیا ہو رہا ہے, دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ رول صحیح ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اب دیکھیں آپ اس ٹائم اگر عمران خان جاتے ہیں اور اپوزیشن آ جاتی ہے, اگر گورنمنٹ میں آ بھی جاتی ہے, تو کیا اپوزیشن نے کوئی بہت بڑا تیر مار لے گی؟ اپوزیشن کو اتنا بڑا قرضہ ملے گا نا چکانے کے لیے جو عمران خان نے لیا بس سارا, تو ان کے ہوش مجھے ٹھکانے لگتا ہے آئیں انہوں گے. نے یہ سوچا ہوا نہیں ہے جو قرضہ پاکستان کے اوپر موجود ہے, جتنا قرضہ IMF سے لیا ہوا ہے, جب آپ کو وہ چکانا پڑے گا تو اس ٹائم آپ کیسے عمران خان کو ڈھونڈیں گے, یا پھر ہم اگلے پروگرام میں بیٹھ کے کھیلیں گے کہ وہ جو خزانے خالی ملے تھے ہم کسی اور کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوں گے, شاید ہم یہ کریں گے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ابن سینا کمیونٹی کلینک میں میڈیکل، ڈینٹل، مینٹل ہیلتھ، ویکسینیشن اور ڈائگنوسٹک سروسز لو کاسٹ میں دستیاب ہیں. بچوں کی صحت اور امراض کے لیے بنایا گیا انتہائی خوبصورت کلینک اور دوستانہ ماحول، جہاں میڈیکل کنسلٹیشن صرف $20 میں، اینول چیک اپ صرف $90 میں. یہاں اسپیشلسٹ جیسے کارڈیولوجسٹ، سائکیاٹرسٹ اور کاؤنسلر بھی اویلیبل ہیں. یہاں امیگریشن، فزیکل اور کووڈ ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے. TV1 کے اسپیشل ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیے. ڈینٹل پر $10 آف اور میڈیکل چیک اپ پہ $5 آف. 11220 South Wilkers Drive, Houston, Texas, 281-495-7462.
جی ناظرین، بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں. ہم کسی بھی دور میں ہوں، چاہے وہ مشرف کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو یا پھر عمران خان کا، ہم نے تنقید کا نشانہ تو سب کو بنانا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، شاید انہوں نے ہمیں کبھی کچھ نہیں دیا. کیا پتہ وہ اپنی جانب سے سچے دل سے کوشش بھی کرتے ہوں، شاید ہمیں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے وہ سب چیزیں، یا پھر ہم ہی نہیں اسے دیکھ پاتے. اب بات کرتے ہیں جی اس پر کہ عمران خان نے جو پیشکش کی ہے اپوزیشن کو، کہ انہوں نے کہا ہے جی عدم اعتماد کی تحریک آپ واپس لے لیں. اب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ عمران خان کی پیشکش بہت اچھی بات ہے، انہوں نے پیشکش کی ہے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی تو بتائیں کہ وہ یو ٹرن لیں گے یا نہیں لیں گے. یہ بات نہیں بتائی انہوں نے. یہ بھی تو بتائیں، کیونکہ دیکھیں اپوزیشن کیسے بھروسہ کرے گی ان پہ. ان کو پتہ ہے وہ آخری دن ایک دن پہلے یو ٹرن لے جائیں تو کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس ٹائم پہلی بات تو یہ عمران خان کو اپوزیشن کو کوئی پیشکش کرنی نہیں چاہیے تھی. مجھے لگتا ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہ پیشکش کی. یہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جو ہم نے عمران خان کو دیکھا ہے ہمیشہ اپوزیشن سے اٹکتے ہوئے دیکھا ہے، تو اب جھکاؤ دیکھ لیا ہم نے، تو جھکاؤ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہاں ان کی شخصیت ٹوٹ گئی جو انہوں نے پیشکش کی ہے، جو انہوں نے پیشکش کی. ابھی تک وہ اکیلے مقابلہ کر رہے تھے، اب یہ مقابلہ جو ہے شاید وہ ڈر گئے کہیں نہ کہیں. آپ یہ سمجھ لیں دیکھیں یا سیٹ ان کو اپنی بچانی ہے. اقتدار ایسی چیز ہے کہ آدمی کو ڈر لگتا ہی لگتا ہے جانے کا، آنے کا نہیں، جانے کا ڈر لگتا ہے. یہ اقتدار چیز ہی ایسی ہے. لیکن اگر انسان کو یہ عمران خان کو یہ کرنا ہی تھا کہ ایک انسانیت کا پہلو دکھاتے ہوئے کہتے کہ سیار ملک میں افراتفری نہیں لاتے ہیں ہم، آپ سیدھی بات مانیں اور یہ تحریک نہیں لائیں اور میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، تو وہ یقین بھی تو دلائیں. دیکھیں پہلے ان کے بات کو یقین میں بدلنے والے کئی لوگ تھے جو نظر نہیں آتے تھے. آج ان کے ساتھ کون؟ آج تو کوئی نہیں ان کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک چیز بڑی عجیب سی لگ رہی ہے، شاید لوگوں کو اب سمجھ میں آئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ عمران خان فرد واحد کو ہی ہم پوری حکومت کیوں سمجھتے ہیں؟ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سپورٹ کر کے ملک کو اس طرف لے کے جائیں جہاں باقی حکمران نہیں لے کے گئے ہیں. دیکھیں کیسے ممکن ہے کہ ایک فرد واحد کو یہ کہا جائے، جیسے اس نے فواد چودھری نے ابھی کل پرسوں ہی کہا ہے کہ عمران خان کے اوپر 92 والا وقت آ گیا ہے ورلڈ کپ والا. تو اس ٹائم بھی کیا عمران خان لڑ رہے تھے، عمران خان کھیل رہے تھے، ٹیم پوری موجود، پوری ٹیم کھیل رہی تھی. فواد چودھری کہہ رہے ہیں جی وقت آ گیا، کھیل تو نہیں رہے، وہ اس کے اندر کوئی کردار تو نہیں ادا کر رہے، بلکہ وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں اگر وہ لوگوں کو پتہ لگ جائے تو میرے خیال سے وہ کہیں عمران خان کو خود چلے جانا چاہیے. اچھا، یہ جو کرپٹ لوگوں کا ٹولہ جسے ہم اپوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں جو کھڑے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی، کیا انہوں نے ایسا کوئی پلان بنایا ہوا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ دیکھیں اگلا وزیر اعظم یقیناً ان لوگوں نے جب اتنا بڑا بندوبست کیا ہے تو اس میں شہباز شریف کے چانسز ہیں، بندہ بھی طے کیا ہوگا کون ہوگا. ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چانس کس کا ہے کس کا نہیں ہے، لیکن جتنی بات میں نے سنی اتنے چانسز شاید شہباز شریف کے ہوں گے. ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ شہباز شریف ہوں یا پیپلز پارٹی سے کوئی ہو، فرق کوئی بھی نہیں پڑتا ہے، کوئی بھی ہو. لیکن ایک چیز اچھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس ٹیم موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس ٹیم موجود ہے، نون لیگ کے پاس بھی ٹیم موجود ہے، ان کے پاس لوگ ہیں، ان کو نظام چلانا آتا ہے، نظام کے بارے میں ان کو پتہ ہے. پیپلز پارٹی کو کہنا نظام چلانا آتا ہے، بالکل نظام چلانا آتا ہے. یہ سندھ کا جو حال ہوا ہے یہ نظام کس نے کیا ہے؟ آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شاید ان کو نظام واقعی چلانا آتا ہے جو سندھ کا یہ حال ہے. دیکھیں سندھ کی جو صورت حال ہے وہ پیپلز پارٹی جان بوجھ کے رکھتی ہے. نہیں، کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے ایک صوبہ ہی نہیں سنبھالا وہ پورے پاکستان کو اس طریقے سے سنبھال سکیں گے؟ نہیں، ماضی میں سنبھالا ہے انہوں نے پاکستان کو. جب تو صرف سندھ پہ 14 سال سے قابض ہیں ابھی نہیں، تک. آپ 14 سال کو ہٹا دیں، پیچھے محترمہ کا دور آپ دیکھیں، انہوں نے بہت اچھا پاکستان. محترمہ کا دور تو بس وہ تب تک تھا جب تک وہ شہید نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے نا وہ ابھی تک ہم سب کے سامنے ہے. جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کے اندر آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ وہ صرف پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہی شامل ہیں. کراچی میں پیپلز پارٹی کا کوئی اثر رسوخ نہیں تھا، تو کراچی کیوں بگڑ گیا؟
انہوں نے تو بگڑے ہوئے کو آ کے اور بگاڑا صحیح. جو ان کو موقع ملا کراچی میں گھسنے کے لیے, کراچی میں ان کو اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے یہ سب کرنا پڑا جو ہمارے لیے بگاڑ بن گیا. ویسے ہی آپ نے یہ بات کی, لیکن جو 2013 میں حکومت کا یعنی ان کی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت, ان کے دور میں کرپشن, چوریاں, یہ سب چیزیں تو عروج پر تھیں. چوریاں, ڈکیتیاں, یہ لائٹ جانا, یہ ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھنا, یہ سب کچھ تھا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں ان کیس, اس کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے بیچ میں, تو پھر یہ لوگ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور پھر وہ پولیں کھولیں گے جو کہ شاید ابھی نہیں کھل رہی ہیں, بعد میں کچھ چند سالوں بعد وہ حقائق سامنے آئیں گے جو ابھی یہ لوگ چھپا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں وہ شاید بعد میں کھلیں. لیکن 2013 کی جو آپ نے بات کی, 2013 میں یہاں کئی پارٹیوں کا بہت زیادہ اثر رسوخ تھا اور یہ سب عوامل تھے بہت سارے جس میں چوری, ڈکیتی, چھینا جھپٹی بہت زیادہ تھیں. لیکن اور دیواروں پہ آپ کو لکھا ہوا بھی ملتا تھا جگہ جگہ کہ فلانے زندہ باد, فلانے زندہ باد, یہ عام بات تھی. لیکن 2013 سے آج ہم 2022 میں کھڑے ہیں اور اس 22 میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے سندھ پولیس زندہ باد, ٹریفک پولیس زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک رینجرز زندہ باد, یہ سب لکھا ہوا ہمیں مل رہا ہے. مطلب تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے. تبدیلی کیا آئی ہے؟ سیاسی لوگوں کو ہٹا کے اداروں نے اپنے آپ کو زندہ باد, اداروں کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے. ان کو زندہ باد تو سب کہہ رہے ہیں. کیا کراچی میں اس وقت کراچی کی تاریخ کی بدترین چوریاں نہیں ہو رہی؟ کیا یہاں پہ 45 دن میں 13-14 ہزار وارداتیں نہیں ہوئی؟ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہر حکومت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. نہیں, ہر حکومت میں ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ہم یہ سوچیں گے نا کہ ہر حکومت میں ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ سارا نتیجہ سے بے روزگاری کا ہے. اگر لوگوں کے پاس نوکریاں ہوتی تو کسی کو یہ نوبت نہیں آتی کہ وہ چوری چکاری کریں. نہیں, آج بھی بے روزگار لوگ چوریاں نہیں کر رہے. چوری کرنے والے کہیں سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. کیا وہ ایک موبائل لیتے ہیں, اس کو موبائل چھینا, بائک چھینی, یہی کام تو ہے لوگوں کے. بالکل ایسا ہی ہے اور یہ باقاعدہ ملک کی سطح پہ ہوتا ہے جس میں کراچی مین ٹارگیٹ بنا ہوا ہے. اب یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں ان کو جو حکمران ہے, میں نے آپ کو کہا نا دیواروں پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی مطلب اگر آپ ان سب کو زندہ باد کہیں گے تو آپ ان کی کارکردگی کو سامنے لے کر آئیں. ایسے ہی آپ نے ان کو تو زندہ باد کہنا شروع کر دیا. آپ سیاسی مثال کے طور پہ کوئی سیاسی پارٹی لکھتی ہے جی فلانی پارٹی زندہ باد, آپ اس کی کارکردگی دیکھتے ہیں. جب یہ ادارے دیواروں پہ لکھ رہے ہیں زندہ باد, تو آپ بتائیں کبھی کوئی ادارہ دیوار پہ لکھتا ہے کہ میں زندہ باد؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھی جائے کہ یہ زندہ باد کیسے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ان کے زندہ باد ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی چوری, ڈکیتی, وارداتوں کا اتنا زیادہ ہونا, تو یہاں تو پھر اب کچھ دنوں کے بعد چور ڈاکو بھی لکھیں گے زندہ باد. چور ڈاکو زندہ باد لازمی سی بات ہے. وہ بھی اپنا ایک سسٹم بنائیں گے, وہ بھی لکھیں گے زندہ باد ہم کامیاب ہیں. جب پولیس کامیاب ہے, ایک بھی کرائم نہیں روک رہی ہے اور پھر بھی کامیاب ہے, تو کرائم کرنے والا بھی کہے گا یار مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں بھی زندہ باد لکھوں. تو یہاں تو سارے زندہ باد پہ چل رہے ہیں. کراچی کا جو بھی حال ہوا ہوا ہے, کراچی کے اندر جو لوگ اس طرح کی صورتحال پیدا کیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ صورتحال ختم کریں. ٹھیک ہے. اور کراچی سے بالکل اس کو جو ہے نا پرامن شہر بناتے ہوئے ساتھ ساتھ ادھر روزگار کے مواقع بھی فراہم کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہاں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہیں. یہاں کے شہری بہت پریشان ہیں, بالکل ہر حوالے سے پریشان ہیں. میں گنوان کو میرے خیال سے لگ جائے گا, 3 گھنٹے کا پروگرام چلے جائے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر بھی سننے والوں کی نہیں سنیں گے اس کو. لیکن ان کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ کوئی ایک چیز چھوٹی سی لے کے اسی کو صحیح کر دیں. کم از کم صحت کا نظام ہی صحیح کر دیں, تعلیم کا نظام ہی صحیح کر دیں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں چیزوں کی حالت, ایک بات میں تو میں عمران خان کو ضرور سراہوں گی کہ جو ڈیورنگ کووڈ ہمارا رہا ہے پاکستان کا, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس فیس کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا, اور اس کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا. اس بات کو تو آپ بھی مان لیں, آپ کو بھی ماننا پڑے گا. یہ بات جو کام جس نے اچھا کیا اس کو سراہنا چاہیے, کہنا چاہیے. اور عمران خان نے اس وقت 2-3 جبکہ سندھ گورنمنٹ سے ان کی نہیں بن رہی تھی اس وقت, لیکن پھر بھی انہوں نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے اور ہم نے کئی جگہ ان کی تعریف بھی کی اور ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا. لیکن
ایک کووڈ تو ہماری زندگی کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری زندگی کا تو روزمرہ مسئلہ لیکن ہے. اس ٹائم پہ تو جو دیکھیں جو پیک پہ ایشو تھا نا, جو 2020 کے شروعات سے سٹارٹ تھا اور پھر وہ ابھی تک چلتے چلتے کچھ دنوں پہلے سنا ہوا کہ کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا, لیکن یہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیا جو عالمی سطح پہ بھی ان کو سراہا گیا. اور یہاں بات کروں گی میں شہری تنظیم کی کہ آپ لوگوں نے بھی لوگوں کو اس ٹائم پہ بہت سپورٹ کیا, جب ضرورت تھی تو آپ لوگوں نے بھی شہری تنظیم کھڑی رہی, اور بلکہ چیئرمین صاحب آپ خود کھڑے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ راشن پرووائڈ کرنے میں یا جو بھی چیزیں تھیں. ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ اس ٹائم پہ بے روزگار ہو گئے تھے, کوارنٹائن تھا, گھروں میں لوگ تھے, تو آپ لوگوں کی کاوشوں کو بھی ہم بہت سراہتے ہیں. شکریہ. ان دی اینڈ کوئی میسج دینا چاہیں گے تو پلیز. میسیج یہی ہے میرا کہ حکومت کوئی بنائے یا حکومت چلی جائے یا حکومت آ جائے, لیکن خیال یہ کیا جائے کہ جو شہریوں کی بدتر حالت ہے اور اس کو کسی طرح سے صحیح کیا جائے. جو بھی آئے اس کی مین پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں اچھے سے اچھا. اگر کراچی میں ایم کیو ایم کچھ کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, ایم کیو ایم کچھ کر کے دکھائے, لیکن ایسا کر کے دکھائے کراچی کے لوگوں کو ریلیف ملے, کم از کم یہاں پہ بہتر سے بہتر معاشرہ ہو, یہاں کے لوگ کم از کم کچھ نہیں کر سکیں. ایک علاج اور ایک تعلیم کے لیے تو آسانی پیدا, اور ٹرانسپورٹ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, اس کا تو بہت برا حال ہے. بہت شکریہ عرفان صاحب, اتنا بس چاہتا ہوں کہ لوگ کر جائیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے شہری تنظیم کے چیئرمین رضوان شمس صاحب, جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ کوئی بھی حکومت آئے, کوئی بھی کچھ بھی آئے, لیکن وہ صرف یہ دیکھے کہ ہمارا ملک بہتر طریقے سے چل سکے. اگر کوئی کراچی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کراچی کو بہتر طریقے سے لے کر چلے تاکہ ایک پرامن شہر ہمارا بن جائے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ وجیحہ عبدالقادر کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے پروگرام کراس چیک. Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.